ممتاز اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ادارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر مودی حکومت کی جانب سے عائد کردہ 5 سالہ پابندی کے خلاف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء نے احتجاجی مارچ نکالا۔ طلباء نے پابندی کو غلط خبر بتاتے ہوئے اسے واپس لینے کی مودی حکومت سے اپیل کی۔ مارچ میں طلباء کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ احتجاج میں شریک طلباء نے کہا کہ بنگلہ دیش دہشت گردانہ حملے میں ملوث ایک ملزم کے بیان کو بنیاد بنا کر مکمل ادارے پر پابندی لگانا غلط ہے۔ طلباء نے کہا کہ مودی حکومت میں مسلمانوں پر مظالم میں اضافہ ہوا ہے۔ اس موقع پر طلباء اپنے ہاتھوں میں مختلف پلے کارڈز لیے ہوئے تھے جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے اداروں پر پابندی سمیت کئی اور سنگین مسائل پر نعرے درج تھے۔ JNU کے طالب علم نجیم احمد کی گمشدگی پر ملک بھر میں طلباء برادری کی شدید احتجاج کے باوجود حکومت، پولیس اور JNU انتظامیہ اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا ہے۔ یہ الزام طلباء تنظیم اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا نے ناندیڑ میں منعقدہ کنونشن میں لگایا۔ SFI کی جانب سے ناندیڑ میں 2 روزہ ریاستی اجلاس برائے طلباء منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر طلباء نے شہر میں ایک ریلی کا اہتمام کرتے ہوئے تعلیمی اداروں میں بڑھتی شدت پسندی کے خلاف احتجاج کیا۔ ریلی میں شریک طلباء اور طالبات نے تعلیمی اداروں کے مسائل کے خلاف ناراضگی ظاہر کی اور حکومت مخالف نعرے لگائے۔ JNU کے طالب علم نجیم احمد کی گمشدگی پر بھی تشویش ظاہر کی گئی۔ اجلاس کے دوران ملک کے طلباء برادری کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے سلسلے میں رہنمائی کی گئی۔ تعلیمی اداروں میں بڑھتی شدت پسندی اور بے حیائی پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور لڑکیوں کے خلاف چھیڑ چھاڑ اور عصمت ریزی واقعات کے خلاف ٹھوس اقدامات کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اتر پردیش کے مراد آباد میں BJP کی پریورتن ریلی سے خطاب کیا۔ اس ریلی میں PM مودی کا اہم موضوع نوٹ بندی رہا۔ انہوں نے کہا کہ بینکوں میں رقم جمع کرنے والوں کو پائی واپس کی جائے گی۔ مودی نے کہا کہ جن دھن اکاؤنٹ رکھنے والے افراد خوف زدہ نہ ہوں۔ جنہوں نے جن دھن اکاؤنٹ میں اپنا کالا دھن جمع کروایا ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور یہ سارا پیسہ غریب طبقے میں تقسیم کیا جائے گا۔ مودی نے عام لوگوں کو ہو رہی مشکلات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگوں کی اس پریشانی کو رائے کا جانے نہیں دیں گے۔ مودی کالے دھن کے ساتھ ساتھ بدعنوانی اور رشوت خوری کا خاتمہ کرنے کا بھی عزم ظاہر کیا۔ یونین فائنانس منسٹر ارون جیٹلی نے بتایا کہ 16 ستمبر 2017 تک GST پر عملہ آوری کرنا دستوری ضرورت بن جائے گا اور اس میں مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایسی صورت میں ریاستوں کو ٹیکس میں ان کا حصہ نہیں ملے گا۔ GST بل کی عملہ آوری پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے منعقدہ GST کونسل اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ سادہ اور واجبی ٹیکس شرح لاگو کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ جیٹل نے مزید کہا کہ ریاستوں کو کسی بھی اصلاح پر عملہ آوری میں ٹال مٹول اور بہانے بازی کی عادت کو ترک کرنا ہوگا کیونکہ اس سے سرمایہ کار تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نوٹ بندی فیصلے کے بعد حکومت غیر قانونی رقمی لین دین پر روک لگانے کے لیے بینکوں اور پوسٹ آفیسرز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس دوران محکمہ انکم ٹیکس کے عہدیداروں نے غیر قانونی رقمی لین دین میں ملوث متعدد بینکوں کے 27 ملازمین کو برطرف کر دیا جبکہ 6 سینئر ملازمین کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ وزارت فائنانس کی جانب سے جاری ہونے والی ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ رقمی لین دین میں دھاندلیوں کی شکایت موصول ہونے کے بعد IT عہدیداروں نے بنگلور اور دیگر شہروں میں بینکوں پر چھاپے مارتے ہوئے یہ کارروائی کی۔ حکومت نے خبردار کیا ہے کہ غیر قانونی لین دین کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ انکم ٹیکس کی جانب سے پنجاب کے کانگریس صدر امریندر سنگھ کے خلاف چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ امریندر سنگھ اور ان کے فرزند رنبیر سنگھ کے خلاف بیرون ملک اثاثے اور ٹیکس چوری معاملے کی تحقیقات کے سلسلے میں امریندر سنگھ کے خلاف چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ لدھیانہ کورٹ میں امریندر سنگھ کے خلاف داخل کی گئی درخواست کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے اپنی تحقیقات میں پایا کہ کیپٹن امریندر سنگھ ایک فلاحی ٹرسٹ کے استفادہ کنندہ رہے ہیں جبکہ ان کے فرزند نے بیرون ممالک میں جائیدادیں بنائی ہیں اور اس بارے میں پوچھے جانے پر امریندر سنگھ نے اپنی جائیداد سے متعلق جھوٹا بیان درج کروایا تھا۔ ہندوستان کا دورہ کر رہے قطر کے وزیر اعظم شیخ عبداللہ نے آج اپنے ہندوستانی ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات کی۔ نئی دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں منعقد ہونے والی اس ملاقات میں دونوں قائدین نے میڈیا نمائندوں کے روبرو مصافحہ کیا۔ بعد ازاں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی امور اور مشترکہ مفاد کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد ازاں ہندوستان اور قطر کے درمیان متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کو منظوری دی گئی۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تائیوان کے صدر سائی ان وینگ کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو کو چین نے تائیوان کی طرف سے ایک جھوٹی چال قرار دیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ پی نے ہفتے کو اس امید کا اظہار کیا کہ بیجنگ کے واشنگٹن کے ساتھ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ جمعہ کو ٹرمپ نے متعدد عالمی رہنماؤں سے فون پر گفتگو کی تھی لیکن خاص طور پر تائیوان کے صدر سائی سے ہونے والی بات چیت پر منتخب صدر کو خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس سے چین برہم ہو سکتا ہے جو کہ تائیوان کو اپنا حصہ تصور کرتا ہے۔
امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید معاشی پابندی عائد کیے جانے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر باراک اوباما ایران پر اقتصادی پابندیوں کو مزید 10 سال تک بڑھانے کے بل پر دستخط کر سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ایڈ شالس نے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ ایران پر پابندی لگانے والے ایکٹ میں توسیع کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس توسیع کی وجہ سے ایران کے ساتھ ہوئے سودے متاثر نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے امریکی سینیٹ نے ایران پر لگائی اقتصادی پابندیوں میں 10 سال کی توسیع کو منظوری دے دی تھی، جس کے تحت ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والی امریکی کمپنیاں سزا کے موجب بن سکتی ہیں۔ ملیشیا نے میانمار میں مسلم روہنگیا اقلیتوں پر تشدد کو نسل کشی سے تعبیر کیا ہے۔ ملیشیا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ برما میں صرف ایک مخصوص نسل کے لوگوں کو نکال باہر کیا جا رہا ہے جو نسلی صفائی کی تعریف میں آتا ہے۔ یہ سب بند ہو جانا چاہیے تاکہ جنوبی ایشیائی خطے میں سیکورٹی اور استحکام واپس لایا جا سکے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق اس معاملے پر عنقریب اتحاد مارچ نکالنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ملیشیا حکومت نے روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کے خلاف بطور احتجاج میانمار کے ساتھ فٹ بال میچ کو منسوخ کر دیا تھا۔ اسی طرح ملیشیا نے آسیان گروپ کی رکنیت پر بھی نظر ثانی کرنے کا اعلان کیا۔ دوسری جانب میانمار نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملیشیا کو اس کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے اور آسیان گروپ کی بھی یہی پالیسی ہے کہ دوسرے ممالک کے داخلی معاملات پر مداخلت نہ کی جائے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل نیوز آف انڈیا کے اس خبر نامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 7997070544 کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں شامل کریں اور عبدالحمید شوکت کو دیں اجازت۔